محترم کامران قادری صاحب ہیں، حضور قبلہ میاں صاحب دامت برکاتکم، حضور قبلہ مقیم بھائی اور ان کے ساتھ جو بھی اگر تشریف لائے ان کو ملتی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور نہایت ہی مختصر وقت کے لیے میرے پیر بھائی شاہ فیصل گورنر سے تشریف لائے، فیصل بھائی ہیں، خرم بھائی ہیں، اور انہیں سر فہرست جو ہے وہ برادر مکرم عزت مآب جناب محمد عابد قادری صاحب ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضور قبلہ پیر صاحب کی شان اقدس میں بیان فرمائیں۔ محمد عابد قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، واما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے تمام معزز علماء کرام، مشائخ عظام، علماء کرام اور میرے برادر مکرم، میرے مرشد کامل حضرت علامہ قاری سید محمد علی شاہ صاحب قادری قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے خلیفہ، لاڈلے خلیفہ بھائی محمد فصیح قادری قلندری دام اقبالہ اور تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جانتا ہے کہ میں کوئی ذہن بنا کر نہیں آیا تھا کہ گفتگو کرنی ہے یا بیان کرنا پڑے گا، مگر ظاہر ہے ان کا حکم ہوا تو کوشش کروں گا جو ٹائم انہوں نے دیا ہے اس سے 2-4 منٹ کم ہی میں جو ہے کچھ کام کی باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں، اور ان محفلوں کا جو مقصد ہے، بزرگان دین کے عرس کا مقصد، شب قدر کی محفلوں کا مقصد، شب برات کی محفل کا مقصد، شب معراج کی محفل کا مقصد، عید میلاد النبی کی محفل کا مقصد، 11ویں شریف کی محفل کا مقصد، یہ شب امام حسین کی محفلوں کا جو مقصد ہے، یہ تمام کا تمام یہ محفلیں جو سجائی جاتی ہیں، یہ محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں، ان کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اور اس کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان کے دین کے احکامات پہنچانا مقصود اور منظور ہوتا ہے۔
اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بہانے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے، ان کے اصحاب کا ذکر بھی ہوتا ہے، تابعین کا ذکر بھی ہوتا ہے، اولیاء کاملین اور صالحین کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور یہ محفل بھی ایک مرد کامل، مرشد کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ قاری سید محمد علی شاہ صاحب قادری قلندر رحمہ اللہ علیہ کے نام نامی اور اسم گرامی سے موسوم ہے۔ تو یقیناً بحمدہ تعالیٰ میرے مرشد کامل کی خصوصیت یہ تھی کہ شریعت کے عالم صاحب نظر بھی تھے، صاحب طریقت بھی تھے، اور صاحب شریعت بھی تھے۔ یہ کمال تھا۔ روحانیت کے دو راستے ہیں، طریقت کے دو راستے ہیں، ایک سالک کا اور ایک مجذوب کا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ مجذوب کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حالت جذب میں ہوتا ہے، حالت جذب میں ہوتا ہے، اپنے حال پر نہیں ہوتا، اپنی کیفیت پر نہیں ہوتا، اسی لیے اس پر شریعت کا حکم بھی لاگو نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہیں، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، بال مٹی سے اٹے ہوئے ہوں گے، چہرے بھی بگڑے ہوئے ہوں گے، لوگ انہیں پاگل سمجھیں گے، دیوانہ سمجھیں گے، حقیقت میں وہ اللہ والے ہوں۔ تو یہ اشارہ حالت جذب کی طرف ہے، مذہوبیت کی طرف ہے، کہ انہوں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کی مرضی نہیں ہے، ان کی خواہش نہیں ہے، ان کا نفس اجازت نہیں دیتا، مگر وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان سے اسی حال میں راضی ہے، تو انہوں نے اسی کیفیت کو اختیار کیا ہوا ہے، انہوں نے اسی حال کو اختیار کر کے رکھ لیا ہے کہ جانتے ہیں ظاہری طور پر کوئی نہیں چاہتا، ظاہری طور پر ہر انسان اس کی نفسانی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا نظر آئے، صاف ستھرا نظر آئے، بنا اور سبرا نظر آئے، سجا ہوا نظر آئے، جیسا بھی ہو، مگر مجذوب کا حال یہ ہے کہ اس نے بالوں میں مٹی بھی ہٹا کے رکھی ہوئی ہے، چہرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ والا ہے، حالت جذب میں ہو گیا۔ اور میرے مرشد کامل اس کی پہچان بھی بتاتے، فرماتے تھے اگر یہ پہچان کرنی ہو کہ واقعتاً پاگل ہے یہ مجذوب ہے، مرشد کامل بیان کرتے تھے کہ بیٹا اگر کوئی ایسا شخص نظر آ جائے اور تم یہ سمجھو کہ یہ مجذوب ہے یا نہیں ہے، حالت جذب میں ہے نہیں ہے، بال اس کے مٹی میں ہٹے ہوئے ہوں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں، حال سے بے حال ہو، اپنے حال میں نہ ہو، اپنے آپ سے بولتا ہوا جا رہا ہو، اگر جاننا چاہو واقعتاً یہ وہی اللہ والا ہے، حدیث میں جس کی طرف اشارہ ہے، تو فرمایا میرے مرشد کامل نے پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دینا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دینا۔ اگر وہ واقعتاً حدیث کے مطابق وہی اللہ والا ہے تو فوراً پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا درود شریف پڑھنا ہے تو آگے آگے پڑھے۔ تو طریقت کی ایک حالت تو یہ، اور دوسری حالت یہ سالک کی ہے، جسے سالک کہتے ہیں۔ سالک کا معاملہ کیا ہے؟ یہ حال کی کیفیت میں رہتا ہے، یہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا لحاظ رکھتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتا ہے، شریعت کی تعلیم دیتا ہے، شریعت کی ترویج و اشاعت کرتا ہے، اگرچہ صاحب نظر بھی ہوتا ہے، اگرچہ صاحب نظر بھی ہوتا ہے، مگر اپنی ولایت کو، اپنے صاحب نظر ہونے کو شریعت کے پردے میں ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اور میرے مرشد کامل راہ سلوک پر صاحب نظر بھی تھے اور صاحب شریعت بھی تھے، صاحب نظر بھی تھے اور صاحب شریعت بھی تھے۔ صاحب نظر تو ایسے تھے، میں تو کسی کی سنی بھی بات نہیں کرتا، اپنی بات کروں گا جو مجھ پر گزری۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کسی نے سنا دی، بڑا چڑھا کر سنا دی، الفاظ سے الفاظ ملا کر سنا دی، بات بنا کر سنا دی۔ میں وہ بات نہیں کرتا جو میرے ساتھ بیتی ہے، میں تو وہ بات کرتا ہوں کہ جب میں اپنے مرشد کامل سے وابستہ ہوا تو میرے مرشد کامل نے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔
بحمد تعالیٰ مرشد کامل کی دربار میں خصوصی اہمیت ملنا شروع ہوئی تو ظاہر ہے حاسدین بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. کوئی جگہ اس سے خالی، حسد کرنے والوں سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. پیر خانہ ہو، آستانہ ہو، مدارس ہو، منبر ہو، مسجد ہو، کوئی جگہ بھی ہو، حاسدین سے خالی نہیں ہے. حسد کرنے والے بھی ہو، بس کچھ حاسدین پیچھے لگ گئے اور اس قدر واویلا مچایا کہ حضرت تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس کی بات کوئی کر دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے میں بھی اپنے اندر شرمندہ کہ اللہ میں کیا معاملہ ہو گیا. حضرت تو اتنی محبت اور عقیدت جو ہے دیتے ہیں، شفقت دیتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے. اور یہ اس طرح کی باتیں، اور جب اس یہ باتیں پھیلی تو لوگوں نے بھی دور ہونا شروع کر دیا، پیر بھائیوں نے بھی منہ پھیرنا شروع کر دیا. عجیب معاملہ. ایک روز اسی کیفیت میں لیٹا ہوا تھا، میں نے آنکھ بند کری، مراقبے کی کیفیت میں گیا، مرشد کامل سامنے آ گئے اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے بیٹا کیوں گھبراتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ ارے تجھے اس لیے تھوڑی وابستہ کیا ہے کہ چھوڑ دیں گے، بے فکر رہے، پریشان نہ ہو، تو مجھ سے وابستہ ہے، صرف میری طرف توجہ رکھ اپنی. صاحب نظر ایسے تھے، میں شافعی میں لیٹا ہوا ہوں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر، اور وہ صاحب کمال صاحب نظر نہیں مارکیٹ سے مجھے دیکھنا ہے کہ میں کس کیفیت سے دو چار ہوں، میں کس منزل سے دو چار ہوں، میری کیفیت کیا ہے. تو صاحب نظر ایسے تھے اور صاحب شریعت ایسے تھے کہ شریعت کی پابندی کرتے تھے، نماز جمعہ کا خطاب بھی کرتے تھے، خطبہ بھی بیان کرتے تھے، اور جب نماز پڑھانے کی کیفیت تھی نماز بھی پڑھایا کرتے تھے. تو راہ سلوک پر تھی. یاد رکھیے گا طریقت کے دو ہی راستے ہیں، حالت جذب وہ منزل اور ہے، اور راہ سلوک طریقت کے یہ دو راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور افضل ترین راستہ راہ سلوک کا ہے. افضل راستہ ان دونوں راستوں میں افضل ترین راستہ راہ سلوک کا ہے. کیوں؟ امام غزالی بیان کرتے ہیں، امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اگر تم کسی کو دیکھو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، عجیب و غریب معاملات اس سے ظاہر ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، مگر اس کا کوئی عمل اگر شریعت مصطفیٰ کے خلاف دیکھو، اگر اس کا کوئی عمل سنت سے ہٹ کے دیکھ لو، سمجھنا وہ اللہ والا نہیں ہے. اس لیے کہ طریقت کا ہر راستہ شریعت مصطفیٰ سے ہو کر جاتا ہے، دین سے ہو کر جاتا ہے. محبت رسول کی ہر منزل اطاعت رسول سے وابستہ ہے. جب تک اس کیفیت کو اختیار نہ کرو گے اس وقت تک معاملات کھلنے کا معاملہ بنتا نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بات اس پر سمیٹتی ہے. بس خود نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، لڑکپن کی زندگی، بچپن کی زندگی ہو، لڑکپن کی زندگی ہو، جوانی کی زندگی ہو، 40 سال کی عمر تک کی زندگی ہو، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے. جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، جانتے ہیں نبی ہوں، مگر ظاہر نہیں کیا ہے لوگوں پر، لوگوں کو بتایا نہیں ہے میں نبی ہوں. ابھی تو لوگ انہیں محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں، مگر اس تمام عرصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی پختگی کا وہ شاندار مظاہرہ کیا کہ دامن پر کوئی داغ تو کھجا، کوئی دھبا تک نہیں ہے کسی قسم کا. یہی طریقت کی اصل منزل ہے کہ اپنے کردار کو بنایا. محمد رسول اللہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ کچھ نہ کریں تب بھی ان کا رب ان سے راضی ہے. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی جو زندگی گزاری ہے، کردار کی پختگی کا مظاہرہ کر کر ایک سمبل دے دیا کہ میرے راستے پر چلنے والوں، مجھے ماننے والوں، جب تک اپنے کردار میں پختگی پیدا نہ کرو گے تمہاری بات نہیں بنے گی، رابطہ نہیں جڑے گا. اگر رابطہ جوڑنا چاہتے ہو تو کردار میں پختگی پیدا کرو، کیونکہ راہ سلوک کی منزل یہی ہے. طریقت کی افضل ترین منزل سلوک کی منزل ہے. جذب والی منزل بھی اپنی جگہ ہے، مگر جب کہیں دونوں کا معاملہ آ جائے. آخر بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے امام ہیں، عاشقوں کے امام ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کا ہم سب سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام ایسا ہے کہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہے.
اگر کوئی اور عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں کا مقبول نہ ہو، یہ سلام ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طریقت شریعت سے ہٹ کر ہو، جو طریقت شریعت سے ہٹ کر ہو، امام احمد رضا اس کے قائل نہیں تھے، اس کو ولایت نہیں مانتے تھے۔ وہ ایک موقع پر امام احمد رضا جا رہے تھے بازار سے، ایک مجذوب ان کے وقت کا مجذوب وقت نام محمد بشیر تھا، برہنہ حالت میں پڑا رہتا تھا، اپنے آپ سے بے حال رہتا تھا۔ جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ وقت کا امام آ رہا ہے، صاحب شریعت آ رہا ہے، صاحب حال آ رہا ہے، صاحب سلوک آ رہا ہے، وہ بشیر جو کبھی کسی سے کلام نہ کرتا تھا، کسی سے بات نہ کرتا تھا، کسی کو دیکھتا نہ تھا، اپنے حال میں مست رہتا تھا، حال سے بے حال تھا، ایک دم کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لوگو چادر لاؤ، میرے جسم پر چادر ڈالو، وقت کا امام یہاں سے گزرنے والا ہے۔ اللہ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یونس کی محفلیں ہیں، عید میلاد النبی کی محفلیں ہیں، 11ویں شریف کی محفلیں ہیں، یہ جتنی بھی محفلیں ہیں، ان تمام کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے کو بیان کرنا ہے اور امت تک صحیح راستہ پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہزاروں قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ڈاکٹر اقبال مرد قلندر عاشق رسول، ہزاروں قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے فقط یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد عابد قادری صاحب، اور صرف ہمارے قبلہ محترم جناب سائیں صغیر صاحب اور میرے برادر مکرم حضرت، اگر میں ان کا تعارف اس حوالے سے کراؤں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ حضرت سائیں غلام حسین شاہ صاحب قمبر شریف والوں کے غلام، حضرت علامہ رضی حسینی صاحب خطیب جامع مسجد ناہید گلستان جوہر تشریف لے آئے۔ میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اہتمام جو اب ہوگا، اصل میں میری کوئی اللہ گواہ میری نیت نہیں تھی، قبلہ شاہ صاحب کیونکہ یہ حضور قبلہ پیر صاحب کے گھر والے ہیں، میں تو غلام ہوں، غلام اور گھر والے میں بڑا فرق ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے، گھر والا گھر والا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا، حضور قبلہ مرشد پاک کی توجہ، تو اعلیٰ حضرت کا عابد بھائی بھی ذکر کر رہے تھے، بس وہی بات ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو لہذا میں سب سے پہلے، کیونکہ حضور قبلہ شاہ صاحب نے مجھے اس طرح سے کہا ہے، لیکن میں حضور سے ایک مشورہ کر لوں تھوڑا سا، تو مجھے شاہ صاحب نے حکم دے دیا ہے، میں یہ حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ طیبہ قادری سلسلے کی دستار مبارک ہے، میں سب سے پہلے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا عرشی بھائی کے والد محترم جناب مہتاب علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ دستار مبارک جو ہے یہ قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھوں سے میں گزارش کروں گا نہایت ادب کے ساتھ صاحبزادہ والا شان حضرت سید محمد محسن شاہ صاحب دامت برکاتکم بن سید ممتاز حسین شاہ صاحب جینانی دامت برکاتکم سے وہ تشریف لائیں اور اپنے دستار کو کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر میں گزارش کروں گا جناب محمد مقیم قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھوں سے کوئی آیا کوئی
کروں گا سارا پروگرام طے ہو گیا. اس کے بعد آج دوپہر میں قبلہ شاہ صاحب نے ذرائع مجھا فرمایا کہ میں دھماکہ کرنے والا ہوں. یہ اس میں باخدا اللہ گواہ ہے میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی. یہ سب کچھ اعزازی ایک دستار بندی یہ خود علامہ شیرین قادری صاحب اس مرد قلندر کے مرید ہیں. تو اس گھرانے کا فیضان قبلہ قاری صاحب کا فیضان عرشی بھائی کی دستار اعزازی دستار بندی قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے میں گزارش کروں گا جناب محمد انتخاب اور عرشی بھائی سے تشریف لائیں اور شاہ صاحب کے ہاتھ سے یہ دستار کو فرمائیے. بڑی یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو میرے مولا تجھ سے گلا نہیں. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. پڑھیے صلو علیہ جناب محمد احمد شہزاد صاحب سے تشریف لائے اور شاہ صاحب کے حاصل سے اپنی دستار احمد شہزاد صاحب چودھری شہزاد صاحب. نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں شعور کا. میں گزارش کر محترم ریحان بھائی سے وہ تشریف لائے اور شاہ صاحب کے ہاتھ سے دستار وصول کریں. ہمیں رکھتے ہیں وہ نکال. یہ کرم ہے میرے حضور کا. صلو علیہ. گزارش کروں گا جناب محترم محمد سرفراز کریم قادری صاحب سے وہ تشریف لائے اپنی دستار وصول کریں. میں گزارش کروں گا جناب محترم قمر الدین صاحب سے وہ تشریف لائے محترم فہد صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائے. صلو علیہ محترم اشرف بھائی گزارش کروں گا شاہ صاحب کے ہاتھ سے دستار وصول کریں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. محترم جناب محمد چمن عالم قادری صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. جناب محمد مشتبہ قادری صاحب تشریف لائیں. کوئی عمر پر جناب محترم سید فیضان قادری صاحب جناب سید محمد کاشف صاحب لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر نہ پا سکا. میرے مولا میرے پیر مرشد کے ہم نام جناب محمد علی عامر صاحب تشریف لائے. اپنا نصیب ہے. صلو علیہ. پڑھیے صلو. گزارش کروں گا جناب محترم محمد عمران قادری صاحب سے تشریف لائے
شاہ صاحب کے حاصل دستار حسن فرمائیں. نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو گزارش کروں گا جناب آقا محترم محمد فرحان قادری صاحب سے وہ تشریف لائے اور اپنے دستار حسن فرمائیں. جان سارے جان کی محترم جناب محمد ایاز خان صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائے اور اپنے دستار حسن فرمائیں. افتخار علی صاحب کی آواز سنائے. گزارش کروں گا 10 دستہ التماس کروں گا کہ محترم جناب امن تاج صاحب سے وہ تشریف لائے. محترم جناب فاروق بھائی سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائے اور ملے تو جان کیا. محترم جناب میرا بھابھی عبدالعزیز میرے برادر مکرم میرے بڑے بھائی جناب شکیل صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائے. یہی آرزو کہ حسن ملے تو جان کیا. ہم کہیں غلام ہیں آپ کے اور وہ کہیں کہ ہم تو قبول ہیں. پڑھیے آپ یقین کریں میں کوئی تصنع یا بناوٹ کی بات نہیں، حقیقت یہ تھی کہ دستاریں کم پڑ گئی تھی. عرشی بھائی شامہ دوبارہ دستار لے کر آئے. میں سب کے نام لے چکا جو میری کاپی میں لکھا ہے لیکن دستار پھر بھی بچی ہوئی ہے. میں قبلہ میاں صاحب اور شاہ صاحب کے پاس اس فیصلے کو موقوف کروں. صلو علیہ محمد حنیف قادری صاحب. یہ قادری گھرانے کی طرف سے میں فصیح الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خصوصی دستار ان کو عطا کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. صلو علیہ تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں. قادری صاحب یا تشریف لے آئے ہیں. میں اللہ میاں صاحب کے لیے شاہ صاحب کے لیے سائیں صاحب کے لیے قاری محسن کے لیے اکثر مجھے
مظفر وارثی صاحب کا شعر مجھے یاد آتا ہے. مظفر وارثی صاحب نے فرمایا کہ محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، محشر میں قرب داورے محشر ملا مجھے، اور ایسا پیغمبروں کا پیغمبر ملا مجھے. اللہ ہم کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ، اللہ ہم کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ. جب شاعر رسول کا منبر ملا مجھے، جب شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میری خوش نصیبی میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے تلاوت پیش کر کے پھر جو مجھے حکم دیا میں انشاءاللہ. الرحمن